جب ظلم ہوتا ہے تو اس کی آگ بھی پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتی ہے، اور جب انصاف ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بھی سارے معاشرے کو فائدہ دیتی ہیں۔ عدل، انصاف ضروری امر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود قاضی بنایا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کو قاضی خود بنایا، خود تعینات کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا حضرت زید بن ثابت کی حکومت میں، خود حضرت عمر پر۔ جناب عمر جب پہنچے نا وہاں، سب لوگ بیٹھے رہے، ایک شخص کہنے لگا تم اپنے امیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے چپ کر جا، ان پر مقدمہ ہے، وہ حساب دینے آئے ہیں، امیر المومنین بن کے نہیں آئے۔ سامنے کھڑا کیا تو گفتگو کے دوران کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر کو قسم دینی پڑی، تو حضرت زید بن ثابت حضرت ابی بن کعب سے کہنے لگے یار لحاظ کر، وہ فاروق اعظم ہے، امیر المومنین ہے ہمارے، اور تو ان سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طرفداری میں بات کی نا، تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے زید اس مقدمے کا فیصلہ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں معزول کر دوں گا، تم تو اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے میری طرفداری کیوں کی؟ تم نے مجھے امیر المومنین کیوں کہا؟ تم نے کیوں میرے حق میں بات کی؟ اگر میں اور تو اس طرح کرنے لگیں گے تو امت کو عدل کون دے گا؟ اگر میرا اور تیرا یہ رنگ ہو جائے گا، کیوں تو نے مجھے امیر المومنین کہا؟ اس وقت میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں، عمر بن خطاب سے زیادہ میرا کوئی تعارف نہیں ہونا چاہیے، کیوں تم نے یہ لفظ کہے؟ اور فرمایا اگر مجھ پر قسم آئے گی اور جو میرے اوپر لاگو ہوگا مجھے وہ کام کرنے کا تمہیں حکم کرنا چاہیے تھا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، مزاج ہی کوئی نہیں۔ ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے، حکمران بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی ہوئی تو لوگ کہنے لگے مولوی شدائی ہو گئے، فیصلہ تھا عدالت کا تو ماننا چاہیے تھا۔ ایک فیصلہ ایک پیپلز پارٹی کے سابقہ صدر کے بارے میں بھی عدالت نے دیا تھا، اور پھر آپ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو کنڈم کیا، مذمت کی، اور اٹھ کے کہا گیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، فیصلہ غلط تھا۔ جب حضرت ممتاز قادری کے حق میں فیصلہ آئے تو اس وقت لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جناب عدالت کا فیصلہ ہے اور مولوی کہہ رہے پھانسی نہ دو۔ اور جب ایک شخص پر، ایک عام آدمی پر فیصلہ آئے اور بڑی عدالت کرے اور وہ چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے کہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، پھر کوئی آدمی نہیں بولتا۔ پھر کسی جگہ ہم نے کہا تھا بچ جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس والوں کا لحاظ کر، اللہ رسول تیرا خیال فرمائیں گے۔ لیکن یہاں عدل اور انصاف کے تقاضے بڑے عجیب ہیں، غریب کے حق میں فیصلہ اور ہے اور امیر کے حق میں فیصلہ اور ہے۔ چودھری صاحب پہ درخواست آ جائے تو ایس ایچ او صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں، چودھری صاحب درخواست آئی ہے تواڈے تو کی کرنا جے، وہ کی کرنا تواڈے تے اپلیکیشن آئی ہے، لینی ہے کہ نہیں؟ اور اگر غریب آدمی بیچارہ ریڑھی والا 4 بیٹیوں کا باپ ہے اور نہ وہ گدھا گاڑی پہ بیچتا ہے فروٹ، تو غلط کراسنگ کی وجہ سے مقدمہ ہو گیا ہے، تو چودھری کو ساتھ لے کے وہ گیا ہے، چونکہ 4 بیٹیاں نا، اور کل اس کی ملکیت وہی 5000 تھا جس کا اس نے فروٹ خریدا تھا۔ چودھری بھی کرسی پہ، ایس ایچ او بھی کرسی پہ، اور غریب آدمی زمین پہ بیٹھا ہے، اور ایک ایک زبان سے 32 گالیاں اسے دی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں چودھری صاحب تہاڈی مہربانی، میں تو شامی گھر جانا ہے تو میری تیاں روٹی کھانی، مہربانی کرو میرا سامان واپس کر دو، مہربانی کرو خدا را میرا سامان دے دو۔ او یار ظلم یہ ہے کہ یہاں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے۔ اس وقت پھر ظلم ہوتا ہے، پھر زیادتی ہوتی ہے، پھر ملتیں نہیں بنتی، پھر اس سے ڈاکو پروان چڑھتے ہیں، اس سے پھر ظالم پروان چڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو پیش کرو، یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، ظالموں کو قیامت کے دن ٹھوکریں لگیں گی، رستہ نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو پیش کریں، چھوٹی سی بھی زیادتی، چھوٹا سا بھی ظلم نہ ہونے پائے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت ہمیں بنایا ہے تو اس امت میں انصاف کا بول بالا ہے، کوئی آدمی انصاف سے بالا تر نہیں۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے خود رسول پاک نے اپنی ذات کو انصاف کے لیے پیش کیا۔ اس بات کو میں جب کبھی سوچتا ہوں نا تو لگتا ہے کہ روح پرواز کر رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو آئی ہے۔ انصاف کا بول بالا ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی اور عثمان غنی اور ابو بکر صدیق اور سیدنا قاضی شرح جیسے لوگ ایسے ہی تیار نہیں ہوتے۔ ان کے پیچھے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اس کو سمجھیں، غور کریں۔ میں جب اس پہلو کو دیکھتا ہوں نا، آپ یقین کریں یہ روایت میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی اس کو بیان کرتا ہوں،
تو میں کھو جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ، پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2-3 دن پہلے کی بات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا، جب کوئی نئی آیت آتی تھی یا کوئی جنگ کی تیاری ہوتی تھی تو لوگ اکٹھے کیے جاتے تھے، سب کو اکٹھا کیا۔ کہتے ہیں جب حضور کا حجرہ نور کھلا تو 2 آدمی بظاہر حضور کو سہارا دے کے لائے، اتنی بخار اور کمزوری ہے، حضور منبر پہ بیٹھے، اور جب نبی پاک بات کرتے ہیں تو ہاتھ مبارک پہ بظاہر راشا ہے، کانپتے ہیں دست اقدس۔ محبوب نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا تمہیں کسی نئے حکم کے لیے نہیں بلایا، بس اللہ نے اپنے ایک بندے کو اجازت دی، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے پردے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے غلاموں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، یہ نہیں فرمایا معاف کر دو، اٹھو اور بدلہ لو۔ حقیقی جمہوریت تھی نا۔ حضرت عکاشہ بن محصن پیچھے سے کھڑے ہو گئے، بوڑھے آدمی، کہنے لگے حضور ایک جنگ میں صفیں سیدھی کراتے کراتے میری ننگی پشت پہ درہ مارا تھا آپ نے، بدلہ لینا ہے۔ عجیب ہی منظر بن گیا مسجد نبی کا، آنسو بہنے لگے، لوگ تڑپنے لگے۔ محبوب نے فرمایا بلال جاؤ، فاطمہ کے گھر میں درہ پڑا ہے، لے آؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں سیدہ کے دروازے پہ دستک دی، اماں جی نے کہا کون؟ اماں جی میں غلام بلال ہوں، وہ درہ چاہیے تھا۔ تو سیدہ کہنے لگی نہ تو جنگ ہے نہ جہاد ہے، حضور نے درہ کیا کرنا ہے، طبیعت مبارک تو علیل ہے، بلال ماجرا کیا ہے؟ حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے ایک صحابی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے امام حسن اور حسین کو باہر نکالا، درہ دیا، کہنے لگی بلال عکاشہ سے کہنا میرے بیٹوں کے وجود پہ 100 درے مارے، انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا، سی کوئی نہیں کریں گے لیکن حضور تک کوئی نہ جائے، اور میں نے ویسے بھی حضور پر قربان کرنے کے لیے پیدا کیے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روتا ہوا درہ لیا، شہزادے لیے، اور میں جب حاضر خدمت ہوا نا حضور کے دروازے پہ داخل ہوا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو دیکھا تو حضور رو پڑے، فرمانے لگے انہیں بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا، بٹھاؤ۔ شہزادے بیٹھ گئے، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ کو درہ دو۔ حضرت عکاشہ کہتے میں درہ لے کے آگے بڑھا تو کسی نے میرا پیر تھاما، جب میں نے نیچے دیکھا تو ابو بکر صدیق تھے، کہنے لگے یار میری کمر پہ مار، حضور کے قریب نہ جانا۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق ہٹ جا یار بیچ میں سے آنے دے۔ کہتے میں ذرا آگے بڑھا تو مولا علی شیر خدا نے میرا پیر تھاما، عکاشہ نہ کر، میں نے کہا آنے دو۔ محبوب فرمانے لگے علی ہٹ جاؤ اسے آنے دو۔ حضرت علی شیر خدا بھی ہٹ گئے، جناب عکاشہ قریب آئے، کہا حضور ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹائیں، میری پشت اس وقت بغیر کپڑے کی تھی، محبوب نے کپڑا ہٹایا اور جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے اور نہ کرنا یار نہ کرنا۔ جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کے وجود کو چومنے لگے، کہنے لگے کس نے درہ مارنا تھا، میں تو جاتے جاتے حضور کا بوسہ لے کے اپنے لیے جنت اکٹھی کرنے جا رہا تھا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرا عکاشہ دیکھے۔ امت کو درس دیا، امت کو درس دیا، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے، آگے بڑھ، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے اور کھڑا ہو جا عدل کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حالانکہ وہ درہ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا وہ عمدن نہیں تھا، وہ تو صفیں سیدھی ہو رہی تھی، کہا تم بھی آگے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ، روٹین ہوتی تھی۔ بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے ہیں امت کو، عدل کا دامن تھام، انصاف سے زندگی گزار، انصاف کے ساتھ وقت گزار۔ اور اگر تو انصاف نہیں کر، محمود غزنوی بیٹھے ہیں، ایک بندہ تڑپتا اور روتا ہوا آ گیا، روتا ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں غریب ہوں۔ اور ایک بات اس طرح بھی ملتی ہے کہ عورت تھی اور بی بی آ کے کہنے لگی حضور میں غریب نہیں ہوں، 3-4 بیٹیوں کی ماں ہوں، خامد فوت ہو گیا، شاہی خاندان کا ایک نوجوان میرے گھر آتا ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مہربانی ہو جائے۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، سپاہیوں سے کہنے لگے بی بی دوبارہ آئے تو میں سویا ہوا بھی ہوں تو مجھے اٹھا لینا، کہا جیسے ہی وہ تمہارے گھر میں آئے مجھے بتانا۔ بی بی کہتی ہے تیسرے دن میں دوبارہ گئی، دروازے شاہی پہ دستک دی تو محمود فوراً نکلے، لباس پہنا جنگ کا، نیزہ، تلوار، تیر، کمان، گھوڑے پہ بیٹھے میرے ساتھ چلے، اور کہتے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو وہ نوجوان گھر کے اندر تھا،
محمود غزنوی نے اندر جاتے ہی کہا جلدی سے چراغ بند کرو، دیا گل کر دیا، چراغ بند کر دیا، اور محمود نے 2 وار کی اور نوجوان کی گردن اڑا دی۔ جب قتل ہو گیا تو محمود نے کہا پانی لاؤ، اور بی بی کہتی ہے میں پانی لائی، 1 پیالہ، 2 پیالے، 3 پیالے، 5 پیالے پی گئے محمود پانی کے، پیتے ہی جا رہے۔ میں نے کہا بادشاہ کیا ہوا؟ تو محمود رونے لگا، کہنے لگا تجھے انصاف مل گیا نا؟ کہا مل گیا۔ تو محمود کہنے لگے یہ میری سگی بہن کا بیٹا تھا اور میری بیوہ بہن کا اکیلا بیٹا تھا۔ جب تو میرے گھر آئی کہ شاہی خاندان کا نوجوان آتا ہے تو میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو میرا اپنا بھانجا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا میں پانی نہیں پیوں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ پانی اس لیے مانگا ہے کہ پیاس سے مر رہا ہوں، اور دیا اس لیے بند کیا ہے کہ بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، اور پھر بہن بیوہ ہو اور بیٹا اس کا یتیم ہو اور اکیلا ہو، پھر رنگ اور ہوتا ہے نا، اس لیے چراغ گل کر کے میں نے اسے قتل کیا ہے کہ اگر مارنے لگوں تو کہیں بہن کا چہرہ نہ میری آنکھوں کے سامنے آئے، کہیں بھانجے کا تصور دیکھ کر میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب تک عدل اور انصاف ہوتا رہتا ہے، معاشرہ سکون سے بھرا رہتا ہے۔ یاد رکھو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے کے اندر لوگ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہمارا تو یہ حال ہے کہ باہر سے آ کر ہمارا دشمن حملہ کر کے لوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بس ٹھیک ہے مار گئے چھٹی ہو گئی۔ جس معاشرے کی بے حسی کا یہ عالم ہو کہ درجنوں لوگ قتل ہوں، اور میں دکھ سے یہ باتیں کرتا ہوں، دکھ سے۔ ایک دن نا اخبار پہ 4 قتلوں کی خبر بھی لگی ہوئی تھی اور ایک سیاستدان کی ممکنہ شادی کی خبر بھی لگی ہوئی تھی۔ کلیجہ پھٹتا ہے بات کرتے۔ وہ خبر اتنی چھوٹی سی تھی کہ آج ضلع لاہور میں 4 لوگ قتل ہو گئے، وہ خبر اتنی چھوٹی تھی، اور ایک سیاستدان نئی مداری کرنے لگا ہے، اس کی خبر بڑی تھی۔ اور قوم وہ ٹھیک ہے، پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہے، میری طرح کے لوگ، انہوں نے وہ کہا وہ قتل تو روز ہوتے رہتے ہیں، یہ عام سے لوگ ہیں، غریب لوگ، یہ گاجر مولی ہیں، کوئی مرض نہیں، کٹ گئے تو یہ شادی کی خبر بڑی ہے، اس پہ تبصرہ ہونا چاہیے۔ اسی وقت پھٹے آباد ہو جاتے ہیں، چونک آباد ہو جاتے ہیں، بحث شروع ہو جائے، 4 آدمی قتل ہو گئے، ٹھیک ہے معاذ اللہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اتنی بے حسی، اس قدر زیادہ سفاکیت، اور قومی میڈیا مداری گروہ کی خبریں بڑی دیتا ہے، اور جو بیچارے قتل ہو گئے سر راہ، جن کی رپٹ بھی پتہ نہیں کب درج ہوگی، اور جن کے بارے میں پہلی کارروائی کا آغاز بھی پتہ نہیں کب ہوگا، ان کی خبریں چھوٹی ہیں۔ ہم تو اس طرح ہیں جیسے کوئی مداری لگائے گا تو ساری قوم وہاں اکٹھی ہو جائے گی، یہ سنجیدہ قوموں کا وتیرہ نہیں۔ او بھائی، ہم پاکستانی، پنجابی، یہ سارا کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارے مزاج کے اندر وہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اپنے مزاج کو تبدیل کریں، انصاف کا آغاز کریں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ڈٹ کے کہیں ہو گئی، اپنے آپ کو پیش کریں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جسے دنیا میں سزا ملے گی اللہ دوبارہ قیامت میں نہیں دے گا، اس لیے کہ میرا رب بڑا کریم ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو دنیا میں سزا لیتے ہیں لیکن آخرت کی سزا سے بچ جایا کرتے ہیں۔ یہاں اگر اپنے آپ کو پیش کر لیا جائے، یہاں اگر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر لے، اس جگہ عدل قائم کر لے، صبح قیامت اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ غریب سے لے کر امیر تک جو جس جگہ بیٹھا ہے، جس منصب پہ بیٹھا ہے، اسے تقاضا عدل قائم کرنا چاہیے، اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے، اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں۔ اور یاد رکھیں انصاف ہوتا ہے، نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے۔ وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے، اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے، کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے۔ اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے، جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں، معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام، انفرادی سطح پہ، پھر وہ اجتماعی، آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی حد تک بھی انصاف نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات، لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے، پر چونکہ میرے مفادات کی نہیں، لہذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-4 دن پہلے ایک صاحب مجھے سمجھانے لگے، کہنے لگے معاملات تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں، اب تو چیزیں بڑی ساری صحیح ہو گئی ہیں، علماء کو نرمی کرنی چاہیے۔ اور میں نے کہا کس بات کی نرمی؟
ہماری آواز تو اتنی مؤثر ہے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری وجہ سے بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ اگر کونوں میں بیٹھ کے مسجدوں میں رسول اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو اتنا تو موقع دو نا، ہمیں کم از کم اتنا تو کرنے دو۔ اور وگرنہ اگر ہم سے پوچھو تو مرحوم کہہ گئے تھے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لوں، اور جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ عدل رہے گا تو امن رہے گا، عدل رہے گا تو سکون رہے گا، عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا، اور انسان رہیں گے۔ اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے، درندے پلیں گے۔ یاد رکھنا، انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے، اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہے پھر انصاف کرنا پڑے گا، اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کسی طرف نہ دیکھیں، اپنے آپ کو سجائیں سواریں، دل کو روشن کریں، ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔